محمود غزنوی بادشاہ جدو جوان ہویا نا تو شہزادہ بنیا، انہیں بھی ایک محل بنوایا، اتنا خوبصورت محل کہ پوری دنیا دے اندر انج دا محل کوئی نہیں۔ جتنی زمین تے جتنی دنیا محمود غزنوی بادشاہ نے فتح کی تھی، اس تو پہلے صرف ایک حکمران سی جنہیں کی تھی، یعنی دنیا دا دوسرا بڑا فاتح محمود غزنوی ہے۔ ساری دنیا دی دولت قدمہ دے اندر بڑا حسین محل بنایا، بڑے نقش و نگار کرائے، اپنے والد سبکتگین نے بلایا تے عرض کی تھی ابو جی آؤ ذرا دیکھو میں کیڑا سونا محل بنوایا۔ محمود غزنوی شہزادہ سی نا اس ویلے تے بادشاہ سبکتگین دا باپ سی۔ سبکتگین جدو آیا نا محل دے اندر تے انہیں سارا بیکھیا تے ایک جملہ بھی تعریف دا نہیں بولیا، بس دیکھی جا رہے تے ٹردہ جا رہے، دیکھی جا رہے تے ٹردہ جا رہے۔ شہزادے نو خیال آیا محمود نو کہ میں اتنے سال لگا کے اتنا خوبصورت محل بنائے، ساری دنیا دیا بہترین چیزاں کٹھیاں کر کے میں محل چے لگا دیتی ہیں تے ابو جی تعریف ہی نہیں کر رہے۔ جدو واپس ٹورے نا سبکتگین تے محمود نے عرض کی تھی ابو جی محل پسند نہیں آیا۔ سبکتگین پھر بھی کوئی جواب نہیں دیتا، اپنا خنجر پکڑ کے زور نہ دیوار تے مارے نا، خنجر جدو دیوار نو لگا تو دیتے جتنے نقش و نگار سننا وہ سارے زمین تے ڈگ کے پاش پاش ہو گئے۔ سبکتگین نے اس ویلے مڑ کے اپنے پتر محمود غزنوی والے ویکھیا تے کہنے لگا پترا جڑا ایک خنجر دی مار برداشت نہ کرے، جڑا ایک خنجر دی مار برداشت نہ کر سکے، اس محل دے اتے کادے ناز کرنے، کادے غرور تے تکبر کرنے، کوٹھی بنا کے کدرے اے ناز نہ کر بیٹھی کہ میں ہر زمین دے اتے ہی بسنا، میں نیچے نہیں جانا۔ اللہ فرماندہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، آنا ویخ کے تو زمین دے اتے کی بنا رہے ہیں، آ ویخ تو آخرت واسطے کی بھیج رہے ہیں، آخرت واسطے کی بھیج رہے ہیں۔ گرامی قدر حضرات، میں کیڑا رنگ پیش کرا، کیڑا رنگ پیش کرا، یہ تو یہ بیکھنا چاہنا میں کل واسطے کی بھیج رہے ہیں۔ آؤ میں نوجوانے کا سانجہ طریقہ دس دے ہوں، جدو بھی کدی اللہ نہ کرے زندگی چ گناہ ہو جائے کہ اپنے ایک گناہوں دے بدلے اپنے گھر میں ایک پتھر رکھ دے جائے آج، جدو بھی گناہ ہوئے گھر چ پتھر رکھ دے جائے آج، جدو بھی گناہ ہو جائے کدے جھوٹ بولے آ جاوے، کدے کوئی گناہ ہو جائے اپنے گھر دے اندر ایک پتھر رکھ دا جاویں، ایک سال دے بعد ویکھی تیرا گھر پتھران دے نال جمع ہو جائے گا، سارا گھر پتھران دے نال بھر جائے گا، اس ویلے تینوں پتہ لگے گا نہ کل واسطے کی پیا بھیجنا، نہ کل واسطے کی پیا جوڑنا، اپنے گناہ دے نال پتھر بھی جمع کری جاؤ کہ لگ پتہ جاوے گا۔ اللہ کیوں فرما رہے آئے فَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، گرامی قدر حضرات اس دنیا دے پیچھے لگی کے، اس دنیا دیاں رگینیاں پیچھے لگی کے، او جڑا تیرا کل جی دے بعد کل نہیں ہونی، اس کل نو کدرے بولنا ہو جائے آج۔ اللہ قرآن چے بار بار یاد کرا رہے آئے، اللہ نے رشاد فرمایا، اقرا کتابک کفا بنفسک علیک حسیبا۔ جدی توجہ بولے سبحان اللہ، میری توجہ نہ گل سنیا جے قیامت دے نہ بگا اللہ فرماندا تیرے عملان دی کتاب نہ تیرے سامنے رکھ دینی۔ ایک بار ذرا تصور کرو تیرے تے میرے عملان دی کتاب قیامت نو سامنے ہوئے گی تے آواز پتہ کی یعنی آواز ہونی اقرا کتابک، پڑھ اپنی کتاب، پڑھ اپنی کتاب، مکرن دی جا بھی کوئی نہیں، آواز آوے گی اقرا کتابک، جو اگے بھیجیں گے نا کتاب سامنے رکھ کے آکھیا جاوے گا پڑھ اپنی کتاب۔
تے نال رب نے پھر فرما دیتا کہ اگے ہونا کی، اللہ فرمایا کفا بنفسک علیک حسیبا، رب نے ارشاد فرمایا کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اللہ فرماتا پڑھ اپنی کتاب تے کر اپنا حساب آپ۔ ہن دس تیرے نال کی کرنا چاہیے، عمل تیرے ہی نے نہ کیتے تو ہی نے۔ اقرا کتابک، پڑھ اپنی کتاب۔ جے دوسرا رنگ پیش کراں تے اقرا کتابک، پڑھ اپنی کتاب۔ وہ جڑے دو گواہ رب نے تیرے موڑیاں تے بٹھائے نے نا، تیرے واسطے مکرن دی جا بھی کوئی نہیں ہوئے گی۔ گرامی قدر درات اللہ بار بار قرآن چے مختلف رنگاں نال سمجھا رہے آئے کہ بندیا ویکھ اپنے گل کی پیا کرنا ہے، اپنے قلباں سے کی پیا بھیجنا ہے۔ جدوں تیرے سامنے تیرے عملان دی کتاب آوے گی تے نالے آواز آوے گی اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ نوجوان اس ویلے کی ویلا ہوئے گا، کتاب ابلا دی سامنے ہوئے گی، پتہ بھی ہوئے گا میں گناہ کی دینے اتو ہٹیا بھی نہیں جانا۔ میرے نبی نے فرمایا جدو قیامت دن آوے گا اللہ بندے نو سامنے کھڑا کر کے تے بندے کو 5 سوال کرے گا، جب تک بندہ نہ 5 سوالوں تے جواب نہ دے گا کہ انسان ہٹایا بھی نہیں جاوے گا، انسان دی ہٹن دی جرت بھی نہ ہوئے گی۔ پہلا سوال کھڑا کر کے کیتا جاوے گا 10 عمر کیویں گزاری، 10 عمر کیویں گزاری، 60 70 80 سال گزار کے آئے، 10 عمر کی میں گزاری آئی۔ ایک بار رکھا بند کر کے خود صبر تے کرو، جدو کتاب ہی عملہ بھی سامنے ہوئے گی تے سوال بھی پوچھے جاندے ہونگے تے رب سامنے کھلار کے پوچھے گا 10 عمر کی میں گزاری آئی، 10 عمر کی میں گزاری آئی۔ تے کونڈ چک کے سائیاں پوچھ لینا، کونڈ چک کے سائیاں پوچھ لینا، 10 راتاں پچھلیاں کتھے گزاریاں نہیں۔ نوجوانوں کونڈ چکیا جانا ہے، وہ قبر دی رات انج دی رات ہی ہونی کہ میں دلہن دی پہلی رات ہی ہوندی ہے کہ کونڈ چک کے سائیاں پوچھ لینا، 10 راتاں پچھلیاں کتھے گزاریاں نہیں۔ محمد بوٹیا جھوٹائی جگ سارا، کملی والے دیاں سچیاں یاریاں۔ پہلا سوال، عمر کتھے گزار کے ہیں؟ جب تک جواب نہیں دے میں گا رب دے سامنے ہٹ نہیں سکے گا۔ کونڈ چک کے سائیاں پوچھ لینا 10 راتاں کتھے گزاریاں نہیں ہے کوئی جواب؟ بل تنظر نفس ما قدمت لغد، عمر کتھے گزار کے آئے ہیں؟ پہلا سوال پوچھا جانا۔ یہ جواب دے دیتا تے نال ہی دوسرا سوال اس تو بھی ڈاڈا پوچھا جانا جوانی کی میں گزاری صحیح۔ اور جڑے کہندے نا جوانی مستانی ہوندی ہے، جھلیا اتے ڈھال دا سایہ ہون سورج پہ ڈھال دا نا تے سائے لمبے ہوندے جانے تے پتہ بھی نہیں لگنا شام کیڑے ویلے پہ گئی، بس ڈیگر تے دن گیا محمد اوڑک نو ڈوب جانا۔ اپنی جوانی انج سمجھیا کر کے جو میں ڈیگر دا ویلا ہو گیا تے شام ہون والی ہے، تینو قیامت نو پوچھیا جانا۔ دوسرا سوال ہونا جوانی کی میں گزاری سی، جو جواب دے دیتا تے نال ہی تیسرا سوال آنا 10 مال کی میں کمایا، حلال کے حرام،
کدھر سود تے نہیں کھا کے آیا، کدھر حرام کمائی تے نہیں کھا کے آیا، کسے غریب کسے یتیم کسے مسکین دے پلاٹ تے قبضہ تے نہیں کر کے آیا۔ پوچھیا جانا دس مال کیویں کمایا ہی، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کونڈ چک کے سائیاں پوچھ لینا ہے۔ پوچھیا جانا دس مال کیویں کمایا، جے 10 دیتا نا اگلا سوال پوچھیا جانا 10 مال کتھے لگایا، کتھے لگائی کمائی، کدھر حلال کمائی نو حرام کما چھتے نہیں لگا کے آگیا۔ چوتھا سوال پوچھا جانا تے پنجواں اس تو بھی ڈاڈا آ جانا ہے۔ رب نے سامنے کھلار کے پوچھنا 10 جنہ علم پڑھیا سی ہوتا تے عمل بھی کر کے آیا کہ نہیں، یا صرف لوگاں میں سنا کے آگئے، اپنے علم تے عمل بھی کر کے آیا کہ نہیں۔ لما تقولون ما لا تفعلون، جو کہندہ ساں کیتا بھی کہ نہیں، اپنے علم تے عمل کر کے آیا۔ 5 سوال کیتے جانے نے میرے نبی فرمایا جب تک جواب نہیں دینا اللہ دے سامنے بندہ ہٹ نہیں سکے گا۔ آر بگڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے دانشمندان دا کم نہیں دنیا دے دل لونا اس باؤٹی سو خامد کیتے جو کیتا سو کھانا۔ فرما دینے اس باؤٹی 100 خامد کیتے جو کیتا سو کھانا، دانشمندہ دا کم ناہی دنیا تے دل لانا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور دے بہت بڑے ولی گزرے، ایڈا متقی تے پرہیزگار کہ جیڑا جاوے تے حضرت امام احمد بن حنبل ورگا امام اٹھ کے اپنی جگہ تے بٹھا دے۔ تو سا سبحان اللہ نہیں فرمائی، سوچ دیتے ہو گیا سی صاحب روزے گزرے کیویں دے پینڈے پا لیا جے، پر یہ ضروری سی۔ میں اج اس آیت مبارکہ دے صرف ایک جملے تے عرض کر رہی ہوں، میں ایک لفظ تے گفتگو کراں تے کئی تقریراں الحمدللہ۔ عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ نے جدو جوان ہوئے نا تے جوانی مستانی کہندے نے ہوندی ہے نا، ایک عورت عاشق ہو گئے، سردیاں دی رات برف پہ برسے آسمان تو دھوند یخ بستا رات، اپنی عاشقہ تے محبوبہ ملن واسطے گئے، ساری رات گلی وچ کلو کے تے مکان دے دروازے تے دیوار ول ویکھ دے رہے، نوجوان جڑے ویلے پیر تھک گئے، ایک پیر اٹھا کے زمین تو تے اپنی اودی دیوار دے نال لگا لیا، ایک پیر تے کھلوتے رہے۔ سردیاں دی لمبی رات، بارش بھی برس رہی ہے، آسمان تو بارش بھی برس رہی ہے بھی سردی دی رات، نال اولے بھی برس رہے، بارش دے نال برف بھی پہ برس دی ہے۔ نوجوان ساری رات ایک پیر تے کھلوتے اپنی محبوبہ دے گھر والے بیخ دے رہے، کدھر ایک جھلک نظری آ جائے، ایک جھلک نظری آ جائے کہ فجر دیاں زانائے ہو گئی آئے، تے عاشق نے اپنے محبوب دے انتظار پتہ ہی نہیں چلیا کہ فجر دی اذان ہے کہ عشاء دی اذان ہے، کہ سمجھ دے رہے عشاء دی اذان ہو رہی، پر جدوں دن چڑھے آؤ پتہ لگیا عشاء دی نہیں ہے تو فجر دی اذان ہو رہی، کہ چیخ نکل گئی، اپنے آپ نو گرے باؤن پکڑ لے آؤ، کہ کہن لگے او مبارک دیا پترا، ساری رات دنیا دی ایک عورت واسطے ایک پیر تے کھلو کے گزاری آئی، سردیاں دی لمبی رات کھلوتا رہے ہیں، عشاء دی اذان بھی ہو گئی،
چربی ہو گئی ایک دنیا دی عورت دے واسطے ایک لت تے کھلو کے رات گزاری آئے کہ نالے گرے باؤں پکڑ دینے نالے کہندے نے مبارک دیا پترا ان تے باز آ جاؤ او محبوب تے نہیں ملے آؤ ساری رات جاگ کے بھی نہیں ملے آؤ چل او دے کل چلنے آؤ جیڑا سوندا ہی نہیں ایک باری پکاری ہے 3 باری جواب چلو انہوں دے کل چلی گئے دانش مندان دا کم نہ ہی دنیا تے دل لانا بھئی آخر دا کر خرچ محمد میں سارے جملے کیوں عرض کر رہے ہیں بار بار تے جلدی جلدی شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات اللہ فرماندہ وَل تنظر نفس ما قدمت لغد ویخ کل لی کی پیا بھیجنا میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں چٹی چادر چٹی چادر اے عملہ والی داغ نہ لامی جنے مڑی آنکھیں گا روز قیامت ہائے ربا کی بنے مڑی آنکھیں گا جدو کتاب اولا دی سامنے آئی پڑھ کے آنکھیں گا مڑی آنکھیں گا روز قیامت ہائے ربا کی بنے مڑ آنکھیں گا روز قیامت ہائے ربا کی بنے تے اس ویلے جو کہنا میں گل سنا دے ماں مکہ المکرمہ بڑی ایک حسین و جمیل عورت کہ پورے علاقے دے اندر اتنی حسین عورت کوئی نہیں نوجوان لڑکی تے حسن بڑا تے آئینہ پہ ویکھے مکہ المکرمہ دی وادی ہے تے آئینہ ویکھیا تے کول شوہر بیٹھا تے اپنے شوہر نے ویکھے کہنے لگی میرا اتنا غضبناک حسن ہے جیڑا بھی ویکھے دیوانہ ہو جائے کوئی ہے زمانے جیڑا میرا حسن ویکھ کے بھی نہ پھسلے شوہر اپنی بیوی نو کہنے لگا ایک ہے کہنے لگی کون کہنے لگا عبید بن عمیر بڑے مشہور تابعی گزرے نے تابعی انہوں کہندے نے جنہیں صحابی دی زیارت کیتی ہوگی عبید بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے تابعی سن انہاں کول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما گلاں سنن آندے ہوندے سن یعنی کہ خطاب بڑا حسین کر دے سن شوہر اپنی بیوی نے کہنے لگا کہ ایک انسان ایسا تقوی دے اندر کہ او دے سامنے تیرا حسن چیز ہی کوئی نہیں کہنے لگی لے پھر آج میں چل رہی ہوں تے میں انہوں بہلا کے لے کے آماں گی آئی تے ویکھیا تے بیت اللہ شریف دے اندر حضرت عبید بن عمیر عبادت پہ کر دے جدو فاغرے ہوئے نا تے پردہ کر کے تے سامنے آئی تے کہنے لگی میں مسئلہ پوچھنا چاہنی ہاں تے ذرا پردے چاہیا جے میں علیحدہ کر کے مسئلہ پوچھنا ہے عورت فتنہ بن کے سامنے کھڑی تے عبید بن عمیر نو کہنے لگی میں تیری دیوانی ہاں میں تینوں گناہ دی دعوت دے رہی ہاں عبید بن عمیر نے نگاہاں جو کہا کہ ایک کوئی سوال کیتا فرمان لگے بی بی میں تینوں ایک سوال پوچھن لگا جے قیامت دا ہوئے دن کھلوتے ہوئے تو رب دے سامنے تے تیرے عملان دی کتاب ہوئے تیرے ہاتھ دے ویچ تے تینوں آکھیا جاوے پڑھ تے تو پڑھ دی ہوئے تے تیرے سامنے آجے آ گناہ تے میں نے سچی دس اس ویلے تینوں سے گناہ تے شرمیدگی ہوئے گی کہ نہیں بابے نے پتہ نہیں کیویں دا جملہ بولیا بی بی دے دل دی دنیا ہی بدل گئی او دی تے چیخ نکل گئی کہنے لگے یہ کتاب سامنے ہوئی تے میں گناہ کیویں کر سکنی ہاں فرمان لگے کو اور سوال کرا کہنے لگی پوچھ آپ نے فرمایا بی بی دے تیرے گلے دے اندر
جس ویلے اسرائیل دایاں تھے ہوئے تیری روح نکل دی ہوئے تاسے گناہ کریں گی کہ نہیں کہاں لگی کدے بھی نہیں کران گی کہاں لگے جے تینوں پتہ لگ جائے آج تیری زندگی دایا آخری دیاڑا ہے تے تاسے گناہ کریں گی کہ نہیں بی بی چیخا مار دی دوڑ گئی گھر آئی شوہر پوچھ دائے دس عبید بن عمیر دے نال کی کر کے آئی ہیں کہنے لگی انہیں تے کچھ نہیں کیتا پر میرے دل دی دنیا بدل گئی ہے کہنے لگا تو تے انہوں خراب کرن گئی سائیں نوجوانوں بی بی نے وضو کیتا ساری رات کو سجدے چ گزار دیتی ان روزانہ شوہر بے خدائے بی بی دی نے قرآن پڑھ دی رہن دی ہے رات نفل کر دی رہن دی ہے او دا شوہر بے کے ایک دن کہنے لگاؤ کہ تے عبید نو بگاڑن گئی سی عبید نے میرے جوگی بھی نہیں چھٹی عبید نے میرے جوگی بھی نہیں چھٹی بس تو بھی اے سوچیا کر ہر گناہ تو پہلے آئی سوچیا کر کے میرے ہاتھاں چ میری کتاب عملہ دی تو حکم ہو رہا اقرا پڑھ تے جی آ گناہ آ گیا تے میں اس ویلے کی جواب دیواں گا سائیاں نو بس ہر گناہ ویلے اللہ فرماندہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ دھیان رکھی بندے اگے کی پہ بھیجنا اگے رب نے فرمایا ان اللہ خبیر بما تعملون اللہ فرماندہ سی خبر رکھنے جو تو کرنا ہے اللہ فرماندہ میں اتھ ویلے تینوں ویکھدا ہونا جدو تو عمل کرنا ہے حبشی آیا میرے نبی دی بارگاہ تے عرض کردہ یا رسول اللہ اے رب گناہ معاف کرے گا حضور نے فرمایا کرے گا ٹر پیا او تھے جا کے مڑ واپس آیا تے عرض کردہ جی انجھے جدو میں گناہ کردہ سا رب ویکھدا سی میرے نبی فرمایا ہاں ویکھدا سی حبشی چیخ ہماری زمین تے ڈگیا تے روح پرواز کر گئی تسی فیکٹریاں کم کرنے والے ساتھی بھی تشریف لے آئے ہو اے فیکٹری دا ملازم کردہ ہوئے کام تسی دکاندار بھی آئے ہو تو اساں دکان تے رکھیا ہوئے ملازم یا آپ کسے دے ملازم ہو وہ تے تو انہوں پتا ہوئے میرا مالک پہ ویکھدا ہے مزدور لاندہ ہوئے دیاڑی تے ٹھیکیدار ہوئے سر تے کھلوتا تے مزدور نو پتا ہوئے ٹھیکیدار سر تے کھلو کے پہ ویکھدا ہے ڈنڈی مارے گا نہیں نا تے جے فیکٹری دے مزدور نو پتا ہوئے میرا فیکٹری دا مالک پہ ویکھ دے تے انہوں دو وجہ ہوں دیئے کام چنگا کیوں کرے گا یار کدھرے میرا مالک ناراضی نہ ہو جائے تے میں کدھرے فیکٹری چو کٹ نہ دے وے تے دوسری وجہ اے ہوں دیئے میں چنگا کام کران ہو سکتا میری پرموشن ہو جائے کوئی تنخواہی ودا دے وے خوشی ہو جائے اللہ فرماتا ہے میں بھی پہ ویکھنا اللہ فرماتا ہے ان اللہ خبیر بما تعملون جدو تو عمل کردہ ہونا ہے نا اللہ فرماتا میں ویکھدا ہونا تیری جرت کی میں پیندی اس ویلے گناہ کرن دی تیرا رب فرماتا میں تین اس ویلے ویکھدا ہونا میں ویکھدا ہونا نوجوانوں حضرت عمر فاروق نے رجسٹر رکھیا سے تے سارے عمر روزانہ لکھ دے سن تے رات نو پڑھنا تے اپنے آپ نو کوڑے مارنے جدو آخری ویلہ تے غسل دین لگے تے غسل دین والے آکھیا پترو ان نشان کا دینے آکھیا ابا جی روز اپنے عمل پڑھ کے کوڑے مار کے کہنے ہوندے سن گناہ نہ کریں جی آ درد نہیں نہ صحیح جانی تے او درد بھی نہیں صحیح جانی کدھر رب ارشاد فرما رہے ان اللہ مع المتقین اللہ فرماندہ اللہ متقین تے پرہیزگاراں دے نال اللہ چاہتا ہے کہ ہر ایمان والا صرف ایمان والا تے مسلمان ہی نہ ہوئے وہ متقی بھی ہوئے روزے دی اللہ کریم نے جڑی غرض و غایت قرآن مجید چی فرمائی وہ بھی ایسے کہ نا لعلکم تتقون کہ اے ایمان والے اساں تو ہاڑے تو روزے اس واسطے فرض کیتے نے تاکہ تسی متقی تے پرہیزگار بن جاؤ ان اس آیت مبارکہ چل اللہ کریم فرما رہے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو متقی بن جاؤ پرہیزگار بن جاؤ اگلا لفظ اللہ کریم ارشاد فرما رہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ اور یہی جملہ میرا اجدہ موضوع سخن ہے اجدہ خطبہ جمعۃ المبارک دا موضوع ہے اللہ فرما دے اے ایمان والو متقی بن جاؤ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ
اور نظر کرو دیکھو کہ تساں کل واسطے کی بھیج رہے ہو. غد عربی دے اندر آمن والے کل نو کیا جاندہ ہے. ارشاد فرمایا بل تنظر نفس ما قدمت لغدیم واتقوا اللہ. دوبارہ فرمایا کہ ایمان والیو تقوی اختیار کر جاؤ، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ اور نظر کرو ویکھو کہ میں کل واسطے کی بھیج رہا. پھر فرمایا واتقوا اللہ، اللہ کو ڈر جاؤ. ان اللہ خبیر بما تعملون، فرما بے شک اللہ نو خبر ہے جو تسی کر دے ہو، اللہ خبر رکھ دے. گرامی قدر حضرات، اس آیت مبارکہ دے اندر رب تعالیٰ نے کافی چیزاں بیان فرمایا. میں ہر ایک دن تھوڑی گفتگو عرض کر کے بس گزر جانا ہے. سب تو پہلے تے ایمان والے نے مخاطب فرمایا، فرما ایمان والے متقی تو پرہیزگار بن جاؤ. پھر رب تعالیٰ ارشاد فرما رہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. یہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ یہ دس رہے کہ اللہ فرماتا نظر رکھ اپنے عملوں تے، اپنے عمال دا تے اپنے نفس دا محاسبہ روزانہ دی بنیاد تے کر کے بیخ تو کر کی رہے ہیں. کدرے رب ارشاد فرماتا میرا ذکر کرو تے کدرے فرماتا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. فرماتا جڑے اللہ والے ہوندے نا وہ فکر بھی کر دینے، صرف ذکر نہیں کر دے. پیر باہو نے فرمایا نا کہ ذکر کنوں کل فکر ودھیرا. فرماتے نے ذکر پاویں تھوڑا کر پر فکر زیادہ کریا کر. آج ڈانا فرما رہے نا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. اللہ فرما رہے ہیں نظر رکھ، فکر کر، مراقبہ کر، محاسبہ کر. روزانہ ویکھیا کر کے میں کل واسطے کی جوڑ رہے ہیں تے کی بھیج رہے ہیں. اتنے افراد تشریف فرماؤ کل دی کنوں نہیں فکر. ہر انسان کل دی فکر جیڑا کل آمن والا ہے. امیر ہوئے یا غریب ہوئے جد رات نو لیٹ دے تو انہوں صبح دی فکر ہوں دیئے کل میں دہاڑی لگانی ہے، کل میں مزدوری کرنی ہے تے رات نو پھر بچے دے پیٹ چ میں کھانا ڈال سکنا. کل دی فکر ہے. فیکٹری آنر ہے، کوئی امیر ہے، کوئی کارخانہ دار ہے، کوئی کاروباری ہے، خاک و مزدور ہے، انہوں فکر کل دیئے. گرامی قدر حضرات کل کیے. اللہ نے کیوں فرمایا کہ کل واسطے لغد لفظ کیوں فرمایا کل؟ تو کل واسطے کی بھیج رہے ہیں رب نے کل کیوں فرمایا؟ کیونکہ اللہ نے پتہ ہے نا بندے نو کل دی بڑی فکر ہوندی ہے. کل دی بڑی فکر ہے. اللہ بھی فرما رہے ہیں کل واسطے کی بھیج رہے ہیں، ذرا نظر کرنا. پڑھا قرآن. اللہ نے رضا فرمایا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. پروردگار نے فرمایا ایمان والے اللہ کو ڈر جاؤ. نالے بیکھو تسی کل واسطے کی بھیج رہے ہو. نوجوانوں اللہ نے کیوں فرمایا کل واسطے؟ کیونکہ سارے نو کل دی فکر ہوندی ہے. اللہ نالے ایمان والے نو مخاطب کر رہے آئے. نالے اللہ چاہتا ہے ایمان والے دا ایمان پختہ ہو جائے. جی میں آج آیا ہے ایویں کل بھی ہونا ہے. جی میں تیرا ایمان آج دے بعد کل لازمی ہونی ہے. فرمایا ایمان والے آؤ تیرا ایمان پختہ ہو جائے. جی میں آج دے بعد کل ہونی ہے.
انج کل دے بعد قیامت بھی آنی ہے، تیرا ایمان قیامت بھی پختہ ہو جائے۔ اللہ نے نالے کل دا ذکر سوا سے بھی فرمایا، کیونکہ اج دے نال کل جڑی ہوئی ہے، ہر انسان پتہ اج دے بعد کل لازمی آنی ہے، مگر اج دے کل دے درمیان ایک رات ہے، ایک رات ہے۔ اللہ فرماندا بندے اج تے اس کل دے درمیان بھی ایک قبر دی رات ہے، اس قبر دے وچ جا کے تیریاں اکھیاں باندھے ہونیاں نے، پھر قیامت دی کل نو جا کے کھلنیاں نے۔ اللہ نے اس کل دا ذکر فرمایا، اج سارے نو کل دی فکر ہوندی ہے، کل کی بنے گا، کل کدوں کھاواں گا۔ اج رات نو انسان لیٹ جائے، انہوں کل دی فکر ہوندی ہے، انہوں کل دی فکر ہوندی ہے، میں کمائی کیویں کراں گا، مینوں کل دی فکر ہے، تانوں کل دی فکر ہے، پر میں بھی اس کل دی گل پیا کرنا جیڑی کل دے بعد کل آنی کوئی، اس کل دے بعد کوئی کل نہیں آنی، او آخری کل ہوئے گی۔ اللہ فرمایا بل تنظر نفس میں قدمت لغدیوں اتقوا اللہ، پروردگار نے فرمایا کل واسطے کی بھیج رہے ہیں، بندیا اس کل دے واسطے نظر رکھ، اس کل دے واسطے نظر رکھ۔ میاں محمد بخش نے اس کل دا ذکر فرمایا، فرما دینے دنیا دا کھاوے نہیں، جو آوے سو جاوے، کہ آخر دا کرے خرچ محمد، کہ راضی ہو کر جاوے۔ میاں صاحب فرماتے ہیں آج جڑا آج ہے نا، آج جڑا آج ہے نا، آج جڑا دنیا ہے، فرماتے نے دنیا دا غم کھاوے نا، دنیا دا غم نہ کھا، آج دا غم آج جڑی آج ہے، یہ دا غم نہ کرے دا، جو آوے سر چاوے، جو بھی غم آوے انہوں اٹھا لے۔ پر آپ ارشاد فرماتے نے آخر دا کر خرچ محمد، کوئی آخر دے خرچے واسطے سوچ تاکہ راضی ہو گھر جاوے، اپنے گھر جانا ہے راضی ہو کے جاویں، خوشی خوشی جاویں، پر او دے واسطے ایتھے بیٹھ کے تیاری کرنی پانی، اس کل واسطے تیاری آج کرنی پانی ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا بل تنظر نفس ما قدمت لغد، انسان آویخت آج دے واسطے کل دے واسطے کی جوڑ رہے ہیں تے اگے کی بھیج رہے ہیں۔ نوجوانوں آسانوں کی کرے آج دی دنیا دی، آج جڑا آج ہے، آج جڑی دنیا دی تھوڑی جی زندگی ہے، آخرت دی سانو فکر نہیں ہو جڑا کل ہے، جدے بعد کل نہیں آنی۔ پر آج جڑا آج ہے نا، آج نو دنیا کے اندر اے دے بارے میرے تیرے نبی نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، فرمایا دنیا جڑی ہے آج جڑا آج ہے نا، آتے مومن واسطے قید خانہ ہے، جیل ہے، پنجرہ ہے، تے کافر واسطے جنت ہے، تے پنجرہ سونے دا بھی ہوئے، ہوندہ تے پنجرہ ہی ہے، بھائی پنجرہ سونے دا بھی ہوئے، کتنا بھی دنیا خوشنما لگے، کتنی بھی خوبصورت ہوئے، کتنی دولت بھی ہوئے، ہے تے پنجرہ ہی نا۔ جدو میرے نبی دنیا دی حقیقت نے بیان کیتا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیہ، میرے نبی نے فرمایا دنیا دی محبت ہر خطا تے ہر غلطی دی بنیاد ہے، فرمایا ہر غلطی تے ہر گناہ دی بنیاد دنیا دی محبت ہے، حب الدنیا۔ اسی اس دنیا نو سنوارن تے لگے ہاں، سانو اس کل دی فکر نہیں۔ میں اور آسان کر کے عرض کراں، ایک نوجوان چلا جائے امریکہ دا ویزا لگوا کے، یا یورپ چلا جاوے،
UAE چلا جائے، سعودی عرب چلا جائے تو گھر والے پیسے لگا کے بھیجتے ہیں، ویزا لگوا کے، کیوں؟ پردیس چلے آئے کمائی کر کے بھیجے گا، تے جے او جا کے تے اتھے سو کے 2 ڈھائی 3 سال آرام کر کے آجے کام نہ کرے تے گھر والے تو انہوں پتہ ہوتے ہیں پھر کیڑا سلوک کر دینے، کہندے نے پیسے ضائع کر کے آ گیا، ویزا ضائع کر کے اتھے سو کے آ گئے، اتھے تے گیا سی کمائی کرن، وہ کوئی دیس تے نہیں سی نا، اتھے پردیس سی نا، دیس تے آ سی جتھو گیا ہے اتھے کمائی کرن گیا سی۔ آج جڑا تو تے میں اتھے آیا نا، یہ ساڑھا دیس نہیں، اسی آیا پردیس کمائی کرن۔ میں نے پتہ ہے نا گلہ تے سبحان اللہ ذرا ہاولی نکل دی ہے، ویسے بھی روزے رکھ کے تسی ذرا کمزور ہو گئے، کو بارش بھی ہو گئی ہے، تے بارش دے موسم چے کچھ چیزاں ویسے بھی سیلیاں ہو جاندیاں نے، صدقے جاؤں تو آڑی ٹھنڈی جی سبحان اللہ تو ہونے میں شیر پڑھیا تو سنبھالو سبحان اللہ کر دینی، پر بندے دے پتران والی گل بھی سن لو، آپ ہی گل سنو نا، تسی نہ سنو گے تے کون سنے گا؟ میں چاہنا ماں کہ تواڈے سینے دے اندر جدو جمعہ پڑھ کے جاؤ نا تے تواڈے سینے وچوں دنیا دی محبت نکل جائے تے آخرت دی محبت پیدا ہو جائے۔ او جڑا میاں صاحب نے فرمایا نا آخر دا کر خرچ محمد تے راضی ہو کر جاوے، میں اودے تے گفتگو کرنی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ دنیا مومن دا قید خانہ ہے، اسی آیا ایتھے کمائی کر نواستے پردیس وچ، عارفان دے سلطان نے منو تو انہوں نا بڑی محبت دے نال بڑے آسان لفظاں چ آئی ترجمہ سمجھا دیتا۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ عارفان دے سلطان آپ ہی رجال فرماتے نے بن چلایا ایک طرف زمین دے عرصوں فرش ٹکایا، وہ گر تھی ملیا دیس نکالا، اساں لکھے آئی جھولی پایا، وہ چھڑنی دنیا لینا کر جیڑا، ساڑا اگئی دل گھبرایا، وہ اسی پردیسی ساڑا وطن درادا، اے باہو دم دم غم سوایا۔ ان میں آسان کر کے دسا میں پڑھیا کی فرماندے نے بن چلایا طرف زمین دے، فرماندے نے ساڑا کدو زمین تے انہوں دل کردہ سی، سانو تے بن کے لے آندہ نے، سانو تے زبردستی بھیجے آگیا نا، اسی کدو جنت چھڑ کے دے زمین تے آنا چاندے سان، فرماندے نے بن چلایا طرف زمین دے، تے عرشوں فرش ٹکایا، عرشاں تو فرشاتے ساڑ دیتا سانو، فرماندے نے گھر تھی ملیا دیس نکالا، گھر تے ہوئی سی ساڑا، تے گھر تھی ملیا دیس نکالا، اساں لکھے جھولی پایا ہو، تے فرماندے نے چھڑنی دنیا نہ کر جھیڑا، جانی دنیا، آپ فرماندے نے نہ کر جھگڑا، میرے نہ جھیڑا نہ کر، جھگڑا نہ کر، ساڑا اگے ہی دل گھبرایا ہو، تے فرماندے نے اسی پردیسی ساڑا وطن دراڈا، اتھے پردیسے چاہیں نا، اسی پردیسی ساڑا وطن دراڈا، تے باہو دم دم غم سوایا ہو، فرماتے نے ہر ساہ دے نال میرا غم دگنا ہو رہا ہے، آپ فرماتے نے میں تے اگے پردیس وچ دل نہیں لگ رہا، میرا تے دیس ہو رہے نا، ایتھے تے آیا کمائی کرن واسطے، ایتھے آیا کمائی کرن واسطے، میں تے اپنے دیس وچ کوئی کمائی کر کے بھیجنی ہے، کیونکہ میں واپس جانا ہے نا، میں واپس جانا ہے، ایتھے تے سانو کدے خیال آیا ہی نہیں نا، اسی سمجھیاں کہ ہو رہے ایتھے ہی پکا رہنا ہے، آئی میرا دیس ہے، آئی میرا وطن ہے، میں واپس تے جانا ہی نہیں، اسی لکھاں جنازے زندگی چ پڑھ لئیے، پھر بھی کدے یقین نہیں آیا کہ میں جانا ہے، میں بھی جانا ہے، کدے یقین نہیں آیا
پر نوجوان دنیا آخرت دی کھیتی ہے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے دنیا کھیتی جڑے پہلیاں باندے نے جڑے کھیتیاں کردے جڑے زمیندار انہاں نوں میری گل سوکھی سمجھ آ جانی میاں صاحب فرماندے نے دنیا کھیتی دنیا مزرعۃ الآخرہ میرے نبی فرمایا دنیا آخرت دی کھیتی ہے دنیا آخرت دی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے دنیا کھیتی آخر سیتی خود حضرت فرماوے جیسا اس وچ پیجے کوئی تے ویسا ہی پھل کھاوے اے جیسا اس وچ پیجے کوئی تے ویسا ہی پھل پاوے نوجوان واپس جانا ہی جانا ہے بادشاہ مہدی بہت بڑا عباسی خاندان تا خلیفہ گزرے آؤ انہیں ایک بڑا سونا جا محل بنایا محل بنا کے انہیں سارے ملک دے اندر اعلان کرایا غریب بھی آن امیر بھی آن اپنے بھی آن بیگانے بھی آن یار بھی آن تے دشمن بھی آن سارے آ کے میرا محل ویکھو او دے وزیرہ نے پوچھے آؤ اپنے انو تے بلا رہے آئے تے دشمنانو کیوں بلا رہے آئے کہنے لگا اپنے بیکھن گے خوشی ہونگے یار خوشی ہونگے میں بھی خوشی ہونگا تے جے دشمن بیکھن گے او سڑن گے او نادا حسد بے کے پھر بھی میں خوشی ہونگا نوجوان امیر بھی محل بیکھنے آئے غریب بھی محل بیکھنے واسطے آئے بڑے بڑے عمرہ بھی آئے اپنے بھی آئے بیگانے بھی آئے سجن بھی آئے تے دشمن بھی آئے اچانک ایک پھٹے پرانے کپڑیاں والا درویش اس محل دے اندر آیا تے آکے کہنے لگا بادشاہ محل تے سونا بنایا ہی نبی کہنے لگا میرے محل دے اندر کوئی عیب تے دس میں انہوں ٹھیک کرا دے وہاں بابا کہنے لگا دو عیب نے پوچھیا کیڑے عیب نے کہنے لگا پہلا عیب ہے محل تے سونا ہے پر انہیں ہمیشہ نہیں رہنا ایدہ عیب انہیں ہمیشہ نہیں رہنا نبی کہنے لگا دوسرا عیب کی ہے بابا کہنے لگا پہلا عیب ہے محل نے ہمیشہ نہیں رہنا کہ دوجہ عیب ہے ایدے بچ تو ہمیشہ نہیں رہنا جانا ہی جانا ہے اکھا ایک عیب ہے کہ انہیں نہیں ہمیشہ رہنا دوجہ عیب ہے تو ایدے بیچ ہمیشہ نہیں رہنا اسی پردیسی ساڑا وطن دوراڈا باہو تم تم خام سوایا ہو جانا ہی جانا ان جو لوگ اپنا محاسبہ نفس روزانہ کر دے سن حضرت یوسف علیہ السلام نے لے کے گئی نا جدو زلیخا او ستویں کوٹھڑی ویچ تے دروازے 7 کوٹھڑیاں دے بند کر لے تے اپنا دوپٹہ اتاریا اس کمرے وچ زلیخا دا بت سی اس طرح کر کے زلیخا نے اپنا دوپٹہ اپنے بت دے اتے سٹیا تے بت دے چہرے تے جا کے جدو دوپٹہ ڈگیا نا تے حضرت یوسف علیہ السلام بی بی والوے کے فرمان لگے آپ نے فرمانی زلیخا دوپٹہ کیوں اتاری آئی اپنے بت دے چہرے تے کیوں دیتا ہی زلیخا کہنے لگی ہے میرا رب میں دی پوجا کرنیاں نہ گناہ کرن لگیاں اپنے رب تے پردہ دے دیتا میرا رب میں گناہ کر دیاں ویکھے نا حضرت یوسف علیہ السلام رونے لگی پہ کہ فرمان لگے بی بی زلیخا تیرا رب نہیں ویکھدا میرا پیا ویکھدا میرا رب پیا ویکھدا ہے ان اللہ خبیر بما تعملون اللہ فرماتا بے شک تیرے رب نو تیرے عملوں دی خبر ہے
وہ ویکھدا ہوندا جدو تو عمل کرنا ہے۔ تو گرامی قدر حضرات رمضان شریف گزر گیا، ہر روز اپنے عملہ دا ہن محاسبہ کریا جے میں رمضان شریف تو بعد بھی رمضان شریف ورگا نیک ہے وہاں کہ نہیں؟ اذان ہوئے تے مسجد وال ٹر پو، گناہ کر دیں خیال رکھیا جے کہ میرا رب منو پیا ویکھ دے تے اے بھی رکھیا جے کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، اے میں اپنے کل او قیامت واسطے پیا جوڑنا تے بس اے سوچ کے عمل کریا جے کہ میں کی پیا جوڑنا ماں، میں قیامت نے دا حساب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ساڑی حاضری قبول فرمائے، اللہ سانو اپنا محاسبہ نفس کرن دی توفیق عطا فرمائے۔